بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ دوسرا اعتراض ہے احناف پر. جی دوسرا اعتراض ہے احناف پر. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر آدمی، ارے آپ بھی مجبور ہے سیزن کی وجہ سے، ہم بھی مجبور ہیں. جی مسئلہ سمجھو بھائی. اگر کوئی فقیر آدمی کسی جانور کے ذبح کرنے کے لیے نظر مان لے، متعین کر دے کہ اس کو قربانی میں ذبح کروں گا. فقیر آدمی ہے، جانور ان کے ہاں کڑے ہیں، ایک کو اس نے قربانی کے لیے متعین کر دے ان کو ذبح کرنا ہے. تو فقیر نے گویا اس کی نظر مان لی کہ اس کو ذبح کرنا ہے. یا فقیر آدمی ہے، مالدار نہیں ہے، اس نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خرید لیا، پھر جس جانور کو متعین کیا ہے یا خرید لیا وہ جانور اس کو وہ ہلاک کر دے. فقیر اس جانور کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. یا جانور اس کے ہاں موجود ہو لیکن ایام اضحیہ میں اس کو قربان نہ کر سکے. ایسے عوارض پیش آ گئے کہ اس کو قربانی کرنے کا وقت ہی نہیں ملا. ایام اضحیہ گزر گئے تو اب ان جانور کا اگر زندہ ہے تصدق واجب ہے. کیا واجب ہے؟ صدقہ کرنا واجب ہے جانور کا. اور اگر وہ جانور اس کو ہلاک کر چکا ہے یہ، تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بے عینی ہی جانور اگر موجود ہے تو اس کا تصدق، یا اگر جانور موجود نہیں ہے وہ اس کو ہلاک کر چکا ہے تو پھر اس کی قیمت کا تصدق واجب ہے. یہ مسئلہ ہے. اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ایام اضحیہ میں قربانی ہے یہ تو نص سے خلاف قیاس ثابت ہے. یہ نص سے خلاف قیاس ثابت ہے. اس لیے کہ اور جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر رہتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ جب اصل نہ ہو تو پھر اس کی قضا کر لو، کیونکہ یہ چیز خلاف معقول ہے، خلاف قیاس. اور قربانی کا خلاف قیاس ہونا اس لیے ہے کہ اس میں جانوروں کا ذبح ہوتا ہے، بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، اور جانوروں کا ضیاع ہوتا ہے، اور جانوروں پر یہ عذاب دینا، ان کو ذبح کرنا، ان کو ضائع کرنا، یہ عقل میں نہیں آتا. یہ عقل میں یعنی عقل اس بات کا تقاضا کرتے کہ یہ ناجائز ہو، قربانی کرنا کیا ہو؟ ناجائز ہو. اس لیے کہ اس میں جانوروں کا ضیاع ہے. دیکھو نا عید آ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں جانور لوگ ان کو ذبح کرتے ہیں تو لاکھوں جانور ضائع ہو گئے. لاکھوں جانور کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اگر یہ زندہ رہتے تو امت کو فائدہ پہنچاتے، دودھ دیتے وغیرہ وغیرہ، قیمت دیتے بے کی صورت میں. لیکن یہ مسلمان ان کو بڑے بے رحمی سے قتل کرتے ہیں، ہندوؤں کو جلا جلا کر.
لہذا یہ عقل کا تقاضا یہ کہ یہ جائز نہ ہو، لیکن خلاف قیاس، خلاف معقول یہ نص سے ثابت ہے جانوروں کا، لہذا جب یہ اضحیہ خلاف معقول ہے، خلاف قیاس ہے، تو پھر اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے، اس کی خلیفہ اور قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی قربانی کے لیے جانور متعین کر دے، نظر مان لے کہ اس جانور کو قربان کروں گا، یا فقیر آدمی اس کو خرید لے قربانی کی نیت سے، پھر وہ اس کو ہلاک کر دے قربانی سے پہلے، یا وہ اس کو موجود رہے اور وہ کسی عذر کی بنیاد پر قربانی نہ کر سکے اور ایام اضحیہ گزر جائے، تو آپ لوگ اس کے خلیفہ اور اس کے قضا کے قائل ہو۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر جانور جو موجود ہے تو بعینہ جانور کا تصدق واجب، اور اگر وہ جانور ہلاک کر چکا ہے اس کو تو پھر اس کی قیمت کا تصدق واجب ہے۔ یہ جو آپ بعینہ جانور ہو یا اس کی قیمت کے تصدق کے وجوب کے قائل ہو، یہی تو قربانی کی قضا اور خلیفہ ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جب قربانی خلاف معقول ہے، خلاف قیاس ہے، تو اس کا قضا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ تصدق کے وجوب کے قائل ہو کر اس کے قضا کے قائل ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے دیا کہ یہ جو ہم ایام اضحیہ گزر جانے کے بعد ہم قیمت کا یا بعینہ جانور کے تصدق کے وجوب کے قائل ہے، یہ بھی احتیاط کی بنیاد پر ہے، یہ قیاس اور قضا کی بنیاد پر نہیں ہے، احتیاطاً ہے، قضاءً و خلیفتاً نہیں ہے، قیاساً نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو قربانی کی نص ہے، قربانی کا جو نص موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ضحوا فإنها سنت ابیکم، قربانی کرو اس لیے کہ یہ آپ کے ابا کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ جو قربانی کا جو نص ہے، یہ قربانی اپنے ذات کے اعتبار سے اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ اصل ہو، قربانی اپنے ذات کے اعتبار سے کیا ہو؟ اصل ہو۔ اگر قربانی خود ذات کے اعتبار سے اصل ہے تو پھر اس کی قضا واقعی نہیں ہونی چاہیے، اس کی قضا، کیونکہ جب اگر یہ خود اصل ہے یہ تو خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس پر اوروں کو قیاس کرنا یا اس کا قضا اور خلیفہ بنانا، قضا کرانا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن قربانی میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ قربانی خود اصل نہ ہو بلکہ جانور کا تصدق اصل ہو، جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا کیا ہو؟ اصل ہو۔ قربانی میں اصل یہ ہے، دوسرے احتمال کی بنیاد پر قربانی میں اصل یہ ہے، یہ احتمال ہے کہ اصل قربانی میں یہ ہو کہ بعینہ جانور کا صدقہ کیا جائے، بعینہ جانور کا صدقہ کیا جائے، یہ اصل ہو۔ اب ایام اضحیہ آ گئے، جب اس نے نظر مانی کہ اس کو ذبح کروں گا، قربانی کروں گا، یا قربانی کی نیت سے خرید لے، تو بعینہ جانور کا صدقہ کرنا اصل ہے دوسرے احتمال پر۔ لیکن چونکہ ایام اضحیہ آ گئے، ایام اضحیہ میں اللہ تعالیٰ جو بندے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایام اضحیہ میں بندوں کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایام اضحیہ میں بھی بعینہ جانور کے تصدق کو واجب کر دے تو صدقہ تو میل کچیل ہوتا ہے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، ان کے مالوں سے صدقہ لو تاکہ یہ ان کو پاک کر دے۔ معلوم ہوا یہ مال کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے یہ تو مال کا میل کچیل ہے جو اس کو پاک کرتا ہے۔ اگر ہم ایام اضحیہ میں بھی بعینہ جانور کے تصدق کے وجوب کے قائل ہو جاتے تو یہ تو میل کچیل ہے، اور ایام اضحیہ میں لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ایک کریم اور مہربان اور معزز شخص
اگر کسی کا اکرام اور اعزاز کرنا، ضیافت کرنا چاہے تو وہ گندے مال سے کرتا ہے یا پاک مال سے کرتا ہے؟ پاک مال سے کرتا ہے۔ تو چونکہ ان دنوں میں سارے لوگ بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کی مہمانی پاک مال سے کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ناپاک اور میل کچیل سے۔ اس لیے دوسرے احتمال کی بنیاد پر چونکہ تصدق اصل ہے، اگر قربانی کے دنوں میں بھی ہم تصدق کے قائل ہوتے تو پھر یہ صدقہ میل کچیل کا ہوتا۔ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے اور اللہ کی مہمانی میل کچیل سے ہوتی، جو کہ ایک عام شریف آدمی کے لائق بھی نہیں ہے، چھ جائے کہ رب العالمین ہو۔ اس لیے ہم اس عارضی ضیافت کی وجہ سے، ایام الاضحیہ کی وجہ سے، اصل وجوب تصدق سے ہم نے انتقال کیا اور ذبح کی طرف آ گئے، اور ہم کہتے ہیں ایام اضحیہ میں ذبح کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اعتکاف کی نظر مانے اور اس کے لیے اصلاً روزے نفلی واجب ہو گئے تھے، رمضان کی شرف کی وجہ سے نفلی روزوں سے انتقال ہوا رمضان کی طرف، رمضان گزر گیا واپس عود ہوا تصدق کی طرف۔ ایسے یہاں پر بھی ہے، اصل تصدق تھا، قربانی سے مقصود اصل تصدق ہے۔ ایام اضحیہ کے اس عارض کی وجہ سے کہ چونکہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ضیافت عمدے کانے سے ہوتی ہے، اس لیے تصدق سے انتقال کیا گیا ذبح کی طرف، تاکہ یہ جانور ذبح ہو تو وہ جو میل کچیل تھا، ذبح ہونے کی وجہ سے وہ میل کچیل خون سے نکل جاتا ہے، دم مسفوح سے وہ میل کچیل نکل جاتا ہے، اور ذبح کرنے سے وہ جانور پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب ایام اضحیہ میں لوگ کھانا کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، اللہ کے مہمان جب گوشت کھائیں گے تو پاک صاف ہوگا، میل کچیل نہیں ہے، وہ میل کچیل خون دم مسفوح کے ساتھ نکل گیا۔ لہذا اصل تصدق ہے۔ دوسرے احتمال پر ایام اضحیہ کے اس ضیافت کے عارض کی وجہ سے اضحیہ کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن اب اگر ایام اضحیہ گزر گئے تو یہ سے پہلے ہلاک کر چکا جانور کو، یا یہ ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ لوگوں نے اس کو، سرکاری لوگوں نے اس بندے کو اٹھا لیا، گھر میں جانور کے ذبح کرنے کا کوئی ہے نہیں، ایام اضحیہ میں اس نے قربانی خریدی ہے لیکن یہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی قربانی کون کرے؟ جو ہی ایام اضحیہ گزر گئے وہاں شک شبہ دور ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب تو ایام اضحیہ گزر چکے ہیں، جانور کڑا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں بعینہ جانور کا تصدق کرے، اس لیے کہ یہ بعینہ جانور کا تصدق اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ذبح کا خلیفہ ہے اور قضا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اصل ہے۔ تصدق کیا ہے؟ وہ تو ہم اضحیہ کے عارض، ضیافت کے عارض کی وجہ سے ہم ذبح کی طرف منتقل ہو گئے تھے، تاکہ لوگوں کا کھانا عمدہ کھانے سے ہو، لوگوں کی ضیافت عمدہ کھانے سے ہو۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب جب ایام اضحیہ گزر گئے تو جب ہم اس کے قائل ہیں کہ آپ بعینہ جانور کا تصدق کرو، یا اگر پہلے ہلاک کر چکا ہے تو اس کی قیمت کا تصدق جو ہم قائل ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم بطور خلیفہ کے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ تصدق دوسرے احتمال کی بنیاد پر اصل ہے تصدق۔ لہذا ایام اضحیہ گزرنے کے بعد ہم اصل کی طرف لوٹ کے آ گئے، اور اصل تصدق تھا، اس لیے ہم تصدق کے وجوب کے قائل ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ ہے، جیسے وہاں یہ احتمال تھا رمضان کی شرف تو نکل گئی، لیکن دوسرا رمضان بھی دوسری رمضان جیسا ہے، تو وہ شرف تو آپ حاصل کر سکتے ہیں دوسرے رمضان میں اعتکاف کر کے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر یہ جانور ایام اضحیہ گزر گئے تو اگلے ایام اضحیہ تک انتظار کرو، اس میں اس کی قضا کر لو۔ ایام اضحیہ کے اگر یہ عارض کی وجہ سے، ضیافت عارض تھا، اس وجہ سے آپ وجوب تصدق سے منتقل ہو گئے ذبح تک، اور آپ نے کہا کہ جانور ذبح کر لو، اور ایام اضحیہ گزر گئے، تو پھر اگلے ایام اضحیہ کا انتظار کر لو، اگلے اضحیہ کے دنوں میں عید الاضحیٰ میں اس کی قضا کر لو۔ تو اس کا کے بارے میں شارح نے کہا کہ اگلے ایام اضحیہ تک انتظار نہیں ہوگا، اور وہ وہاں تک منتقل نہیں ہوگا۔ اگر آ بھی جائے یہ جانور، آج ذبح کریں گے، آج صدقہ کریں گے، کل صدقہ کریں گے، صدقہ نہ کر سکے یہاں تک کہ دوسرے ایام اضحیہ آ گئے، تو یہ قضاءً اس میں ذبح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تصدق ہی ہوگا۔
اس کا تصدق ہی ہوگا۔ جیسے کہ پہلے ایام نوزیہ میں اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، دوسرے ایام نوزیہ میں اس کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بعینہ ہی اس جانور کا کیا کر دو، صدقہ کر دو۔ تو یہ جو ہم ایام اضحیہ گزر جانے کے بعد جانور کی قیمت یا بعینہ ہی جانور کے تصدق کے وجوب کے قائل ہے، یہ احتیاط کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ ایام اضحیہ میں یہ جو اضحیہ والی ایام اضحیہ میں قربانی کرنا ہے اضحیہ، اس میں دو احتمال تھے۔ ایک احتمال کی بنیاد پر تو قربانی کرنا ہی اصل ہے، جب یہ اصل ہے تو پھر اس کی قضاء اور خلیفہ تو نہیں ہونا چاہیے، لہذا پھر جانور کے تصدق کے وجوب کا قائل ہونا پھر واقعتاً ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ اس میں دوسرا احتمال بھی تھا کہ قربانی اصل نہ ہو، تصدق اصل ہو، عارض کی وجہ سے اضحیہ کی طرف انتقال ہوا، اب جو وہ عارض ختم ہو گیا تو پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آئے گا اور بعینہ ہی جانور کا تصدق ہوگا۔ چونکہ اس نص میں یہ احتمال تھا دونوں، اس احتمال کی بنیاد پر ہم نے پھر جانور کے تصدق کے وجوب کے قائل ہوئے کہ اگر یہ دوسرا احتمال ہو تو پھر تصدق ہی کرنا قضا بنے گا، یہی اصل بنے گا اس کا، اس لیے جانور کے وجوب تصدق کے وجوب کے قائل ہو گئے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی احتیاطاً ہے، قضاءً نہیں ہے، اس احتیاط کی بنیاد پر کہ چونکہ اس نص میں دونوں احتمال تھے، احتمال موجود تھا، اس لیے ہم قضاء اس کے تصدق کے وجوب کے قائل ہوئے کہ اگر دوسرا احتمال درست ہوگا تو یہ اس کی طرف سے تصدق ہو جائے گا، اور اگر وہ نص اگر اس میں احتمال نہیں تھا بلکہ اس قربانی ہی اصل تھی تو یہ نفلی ہو جائے گا، اس جانور کا تصدق کیا ہو جائے گا، یہ اس کے لیے بطور نفل کیا ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو اعتراض تھے، یہ ختم ہو گیا۔ پیچھے قضا بیان ہو گئی، قضا وہ جو حقوق اللہ میں ہو، آگے تین قسمیں وہ قضا کی جو حقوق العباد میں، جیسے ادا میں دو صورتیں بتا دی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اسی طرح قضا بھی حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہے اور حقوق العباد میں۔ حقوق العباد میں جو قضا جاری ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز غصب کر لے اور وہ مغصوبہ شے ہلاک ہو جائے، کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور اس مغصوبہ شے کی تاوان دے دینا، مغصوبہ شے کا تاوان دے دینا، مثل سے تاوان دینا، یہ ہے قضا، قضا بمثل معقول کے، قضا بمثل معقول کے۔ اگر غصب شدہ شے کو وہ ہلاک کر دے تو اب غصب شدہ شے کے تاوان دینا، زمان دینا، اگر وہ مثلی شے ہے تو مثل سے تاوان دینا، یا اگر وہ مثلی نہیں ہے ذوات القیم میں سے ہے پھر قیمت سے اس کا تاوان دینا، زمان ادا کرنا، یہ قضا بمثل معقول، قضا بمثل معقول ہے۔ اشیاء دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذوات الامثال اور دوسرا ذوات القیم۔ ذوات الامثال جیسے گندم ہے، جیسے چینی ہے، جیسے چاول ہے، جیسے جو ہے، تو یہ جو اشیاء ہے یہ ذوات الامثال ہے۔ گندم کی مثل ہے، چاول کی مثل ہے، یہ ذوات الامثال ہے۔ اور جانور کا مثل نہیں ہے، اگرچہ ایک ہی ماں کے دو بچے ہوں، اگرچہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہوں، پھر بھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، رنگت کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے، لہذا جانور کا مثل نہیں ہے۔ یا جیسے کہ لکڑی ہے، لکڑی کی مثل نہیں ہے، جیسے جائیداد ہے، زمین ہے، زمین کی مثل نہیں ہے، یا جیسے کہ کپڑے ہیں، کپڑے کا مثل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب الگ الگ تان سے ہوتے یا تانوں میں فرق آتا، اب چونکہ ایک تان سے کپڑا ایک ہی ہوتا ہے تو بظاہر مثل بن جائے گا، لیکن کپڑے کا مثل نہیں۔ اسی طرح بطیخ مثل نہیں ہے، بطیخ مثل، اس طرح اینٹ مثل نہیں ہے، اینٹ کا مثل نہیں ہے۔ لیکن گندم کا مثل ہے، اور چاول کا مثل ہے، اور جو کا مثل ہے،
لہذا یہ مثلی اشیاء ہے اور وہ ذوات القیم میں سے ہے۔ اگر مثلی کو شے کوئی آدمی غصب کر لے، ایسی چیز ہو جو مثلی ہو، گندم کسی نے غصب کی، کسی کے 5 من بوریوں کو اٹھا کے غصب کر دیا اور پھر اس کو استعمال کر لیا، ہلاک کر دیا، تو وہ جس قسم کا گندم تھا، عمدہ قسم کا، تو اسی کے مثل گندم واجب ہے۔ لہذا گندم کے مثل گندم سے دینا یہ قضا بمثل معقول ہے، مثلی شے سے اس کا تاوان دینا۔ اور اگر وہ شے مثلی تو ہو لیکن بازار میں نہ ملتی ہو، بازار میں نہ ملتی ہو، ہے مثلی ہے، تو پھر اس کی قیمت دینا یہ قضا بمثل معقول ہے، قضا بمثل معقول ہے۔ یہ اگر وہ ذوات الامثال نہ ہو، ذوات القیم ہو، کسی نے جانور غصب کیا پھر اس کو ہلاک کر دیا، تو اب جانور مثل تو نہیں ہے، اس لیے اس کی قیمت دینا یہ قضا بمثل معقول ہے۔ تو مثلی شے کو غصب کر کے مثل حوالے کرنا، یا مثلی شے کو غصب کر کے اگر اس کا مثل نہ ملتا ہو پھر اس کی قیمت دینا، یا ذوات القیم کو غصب کر کے اس کی قیمت دینا، یہ قضا بمثل معقول ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مثلی کا مثل، مثلی شے کو غصب کیا اور مثلی شے ہی کو لوٹا رہا ہے اس کے تاوان میں، بدلے میں، زمان میں، تو یہ اس کا مثل ہے۔ گندم غصب کی تو گندم کی مثل ہے، صورتاً بھی مثل ہے، اس لیے کہ یہ بھی گندم اور یہ بھی گندم ہے، اور معنن بھی یہ جو تاوان میں گندم دے رہا ہے یہ اس گندم کا مثل ہے، معنن بھی، اور معنی سے مراد مالیت ہے، معنی سے مراد قیمت ہے۔ لہذا وہ گندم اگر 5 من گندم 50,000 کا ہے تو یہ بھی 5 من گندم کتنے کا ہوگا؟ 50,000 کا۔ معلوم ہو یہ جو گندم لوٹا رہا ہے گندم کے بدلے میں، یہ گندم، یہ مثلی شے اس کا مثل ہے، صورتاً بھی ہے اور معنن بھی ہے۔ اور اگر اس کا مثل بازار میں نہ ملتا ہو، مثلی شے ہے بازار میں نہیں مل رہا، یا وہ ذوات القیم میں سے ہے، تو اب اس کی قیمت دینا، یہ قیمت بھی شے کا مثل ہوتا ہے، قیمت بھی شے کا، اس لیے کہ چاہے تم اس کے بدلے میں یہی چیز بعین ہی یہی شے لے آؤ یا اس کی قیمت دے دو، یہ قیمت بھی اسی کے برابر ہوتی ہے، اس لیے قیمت بھی شے کا مثل ہی ہوتی ہے لیکن معنن ہوتی ہے، صورتاً نہیں ہے۔ نہیں، عمدہ فرق پڑتا ہے گٹھیا عمدہ سے، جب فرق پڑتا ہے قیمت میں فرق پڑتا ہے پھر عمدہ ہی دینا ہے۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہوا ذوات الامثال میں سے اگر کوئی چیز غصب کر دے اور مثلی شے دے دے تو ماتن کہتے ہیں مثل کا تاوان مثلی شے سے دینا مقدم ہے، اور اگر وہ مثل نہ ملتا ہو پھر قیمت دے گا، لیکن مثل مقدم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلی شے کا تاوان مثل سے دینے میں مالک کے حق کی پوری رعایت ہے۔ گندم غصب کی ہے، گندم ہی دے رہا ہے، اسی طرح گندم ہے، تو یہ صورتاً بھی اس جیسا ہے اور معنن بھی ہے، اس میں مالک کے حق کی رعایت کامل ہے۔ اور اگر وہ مثل شے کے تاوان قیمت سے دے دے تو اس میں مالک کے حق کی رعایت تو ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مثلی شے کا تاوان مثل سے دینا قضا ہے، اور یہ قضا بمثل معقول کامل ہے، قضا کامل۔ اور اگر مثلی شے کا تاوان قیمت سے دے دے، چاہے ذوات المثل امثال ہو یا ذوات القیم میں سے ہو، تاوان قیمت سے دینا یہ قضا ہے، اور قضا بمثل معقول قاصر ہے، یہ قضا قاصر ہے۔ شارح کہتے ہیں سے معلوم ہوا یہ جو حقوق العباد میں ہے، حقوق العباد میں قضا کی 2 قسمیں ہو گئی، قضا بمثل معقول کی، قضا بمثل معقول کامل، مثلی شے کا تاوان مثل سے دینا، اور قضا بمثل معقول قاصر، مثلی شے کا تاوان قیمت سے دینا، یہ قضا قاصر ہے۔ شارح کہتے ہیں جب مصنف نے یہ کہا تو معلوم ہو گیا کہ اس میں دونوں قسمیں ہیں، کامل بھی اور قاصر بھی ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو حقوق العباد میں بھی حقوق اللہ میں بھی جاری ہو سکتا ہے، قضا میں کامل اور قاصر تو حقوق اللہ میں بھی جاری ہو سکتا ہے، جیسے کہ
نماز کی قضا کرنا جماعتاً، قضا بمثل معقول کامل، اور نماز کی قضا کرنا انفراداً، یہ قضا بمثل معقول قاصر۔ تو پھر مصنف نے حقوق اللہ میں کیوں اس پر تنبیہ نہیں کی؟ وہاں اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور حقوق العباد میں کر لیا، وہاں حقوق اللہ میں نہیں کیا۔ شارح کہتے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ حقوق اللہ میں بھی جاری ہو سکتی ہے، جب ہو سکتی ہے تو وہاں ماتن نے ذکر کیوں نہیں کیا، یہاں حقوق اللہ میں حقوق العباد میں کیوں کیا؟ شارح کہتے ہیں ایسا نہ کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ میں جاری نہیں ہو سکتا، حقوق اللہ میں جاری نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ انفرادی نماز قضاءً پڑھنا یہ کامل ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا کامل ہے۔ وجہ یہ کہ جب قضا نماز جماعت کے ساتھ جبرائیل نے نہیں سکھائی، ادا نماز جبرائیل نے جماعتاً سکھائی ہے، لہذا ادا تو جماعتاً کامل ہے، انفراداً قاصر، لیکن قضا نماز جماعتاً کامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا، اس لیے کہ قضا نماز جماعتاً اس طرح مشروع نہیں ہوئی کہ جبرائیل نے سکھائی ہو، حالانکہ آپ نے تو پڑھی ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی فقضاہن مرتبۃ، آپ نے چاروں نمازوں کو ترتیب وار ادا کیا، پھر آپ نے فرما بھی دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز قضا ہو جائے تو اسی طرح ترتیب سے پڑھو، وہ آپ نے جماعتاً پڑھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے تو پڑھی ہے جماعتاً، تو شارح کہتے ہیں نہیں، قضا نماز جماعتاً بھی کامل ہے اور انفراداً بھی کامل ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ جماعت کے ساتھ قضا نماز اکمل ہے، لیکن انفرادی بھی کامل ہے، قاصر نہیں ہے۔ انفرادی قضا نماز پڑھنا کامل ہے اور جماعتاً اکمل ہے، لیکن قاصر نہیں ہے، اس میں قاصر۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ شارح کہتے ہیں فقہا ادائے نماز کو، قضائے نماز کو ادائے نماز پر قیاس نہیں کرتے۔ جیسے ادائے نماز میں جماعتاً ادا کرنا کامل، انفراداً ادا کرنا قاصر، تو فقہا قضائے صلات کو ادائے صلات پر قیاس نہیں کرتے کہ قضاءً جماعت وہ کامل ہو اور انفراداً قاصر ہو، یہ قیاس نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ قضاءً نماز پڑھنا انفراداً ہو یا جماعتاً ہو، یہ دونوں کامل ہے۔ زیادہ سے زیادہ جماعتاً اگر ہوگا تو اکمل ہوگا، اس میں کوئی قاصر نہیں ہے۔ قضا بمثل معقول سمجھ میں آگے حقوق العباد میں مثلی شے غصب کی بعینہ مثل کا مقدم اس کے حوالے کر دے، یہ قضا بمثل معقول کامل ہے اور یہی مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شے مثلی شے کا مثل بازار میں ملتا ہو، دستیاب ہو، اور غاصب مالک کو قیمت دینے پر مجبور کرے، یعنی قیمت دے، تو مالک کو قیمت لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کے حق کی رعایت مثل کے ساتھ ہے، جو صورتاً بھی مثل ہو اور معناً بھی مثل ہو، اور قیمت صرف معناً مثل ہے، صورتاً مثل